اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موین بھائی کا سوال ہے کہ قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کرنے کی اور نہیں کرنے کی، یا پھر آپ اس کو یوں کہیے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کسی چیز سے منع کیا گیا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی سمری اگر ہم پیش کریں تو کیسے کریں گے؟ تو میں سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی چیز کو حرام نہیں کیا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، نتھنگ از حرام۔ جب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا بول دیے سورہ بقرہ کی 29 میں، جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا، اب پھر آپ حرام کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال۔ اب چونکہ ہم کو انٹرنیشنل لیول پہ ٹھہر کے سوچنا ہے، غیر مسلم کو سمجھانے پر اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ بہت سے چیزوں کی لسٹ بتائیں نا، یہ حرام کو حرام۔ میں ایسا نہیں بتایا، میں آپ لوگوں کو لمٹ بتایا خالی۔ تو پہلے اس کی کیٹیگرائز کرو کہ لمیٹیشنز میں کیا ہے۔ جس طرح تمہارے پاس ہوا سے خمسہ ہے، ویسے ہی میں سمپل بات بتا رہا ہوں تمہارے کو۔ تمہارے پاس سب سے پہلے کیا ہے؟ آنکھیں، دیکھنا۔ دیکھنے میں اگر تمہاری نظروں ایسی کوئی چیز آ رہی ہے جس سے تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، تمہارا کیریکٹر خراب ہو رہا ہے، تو میں لمٹ لگاتا ہوں، تلک حدود اللہ۔ اس کے بعد جو گندگی آئی وہ مت دیکھو۔ اگر اتفاق سے نظر پڑ گئی تو پہلی نظر معاف۔ کیا قانون ہے دیکھا؟ میرے کو کسی چیز سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ تو دو حیوان بھی راستے میں جاتے جاتے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن ایسی چیزیں دیکھ کے تو وہ بے ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ تو بس کرنا کیا ہے؟ تو ایسی بات مت سنو جس سے تمہارا برین ڈسٹرب ہو جائے۔ تو جتنا سننا ہے سنو، لمٹ کے بعد مت سنو، یہ لمٹ کے بعد مت دیکھو۔ ہو گیا؟ اور کیا ہے بھائی؟ زبان کی بات ہے، منہ کی بات ہے، ناک کی بات ہے۔ اب ناک سے یہ مت سنو وہ مت سنو، میں کیوں بولوں؟ تمہارے بدبو آٹومیٹیکلی تمہارے کو پتہ چل جاتی، میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سینسس میں ڈال دیا میں۔ پھر بھی ایک جگہ جا کے میں تمہارے کو یہ بتا دوں گا، کچھ چیزیں ایسی زمین سے نکلنے والی ہے جو ناک کے ذریعے سے تمہارے کو نشہ دینے والی ہے، ڈرگس۔ تمہارے کو میں اتنا سمجھا دیا، ناک کے ذریعے کا نام لیے اتنا بول دیا نشہ حرام ہے، چاہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہوں گا، سننے میں آ رہا ہوں گا، ایسی پیاری دھن کہ میں نشہ چڑھ گیا، ایسی چیز آنکھوں سے میرے کو نشہ آ گیا، اور یہ ناک سے ڈرگس لے لیا، یہ پتہ چل گیا آپ کو۔ باقی آپ خوشبو سونگو، آپ جو ہے سینٹ لگاؤ، عطر لگاؤ، ہو گیا بس۔ ابھی اور کیا ہے اس کے بعد؟ تمہارے پاس زبان ہے۔ اب زبان سے کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانے پینے کی چیزیں۔ تم یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی ایسا ہے جو غلاظت اٹھا کے کھا لے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی ناک گواہی دے دیں گی۔ ناک گواہی دینے سے پہلے آنکھیں گواہی دے دیں گی کہ غلاظت ہے۔ اگر کوئی مکسچر کر کے دے رہا ہے تو تمہارا کام ہے پوچھ کے اپنے کانوں کا بھی استعمال کرنا، بھائی یہ جو گوشت دے رہے ہیں آپ، یہ حلال ہے؟ جھٹکے کا تو نہیں ہے، یا کسی اور جانور کا، حرام جانور کا تو نہیں ہے؟ آپ سوال کرو۔ اچھا سوال کرے سامنے والا پھر بھی دھوکہ دے دیا، تو آپ کہاں کے رکے؟ ناک کے پاس۔ آپ کو محسوس ہو جاتا ہے یہ دہی کی کڑی کل تک ٹھیک تھی، آپ لے کے آئے تو پتہ چل گیا اتر گئی۔ اب آپ کو بولوں میں دوسرے دن کا باسی کھانا مت کھاؤ، سینسس دیا نا، وہ حرام ہے تمہارے لیے، کامن سینس ہے۔ اب رہا مزاج زبان کا، انہیں اجازت دے دیا گیٹ پہ سے جاؤ بھائی اندر بول کے، کان اجازت دے دیے، ناک بھی اجازت دے دی، لیکن زبان پکڑ لی، ارے اس کا مزہ بدل گیا بھائی، یہ ختم ہو گیا، تھوک دیتے فوراً۔ کیا خیال ہے آپ؟ اب رہا مسئلہ ہاتھوں پیروں کا۔ اب ہاتھوں پیروں میں کوئی بھی چیز کھانے کی بات ہو رہی ہے ابھی صرف، یا دیکھنے کی بھی ہو گئی، سننے کی بھی ہو گئی، سب باتیں ہو گئی۔ اب آپ ایک ایسے کفری الفاظ سن رہے ہیں
جس سے آپ کا برین خراب ہو رہا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں کیا ہے؟ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے. 5ویں چیز کیا ہے؟ باڈی کا ٹچ. آپ کی شرمگاہ. شرمگاہ کا استعمال بتانا نہیں بتانا. جو کام آپ کسی خاتون کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ لیگل نہیں ہے انلیگل ہے تو آٹومیٹیکلی تمہارا دماغ یہ بتا دے گا یہی کام تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرا تو تم اپنے کیا گزرتی. پھر کامن سینس پہ آ گئے. آج میں کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھوں, کوئی میری بیوی کے ساتھ رکھے تو آج میں میری بہن کو یہی ہو رہا جو میں کسی اور کی بہن کے ساتھ کر رہا ہوں تو میرے پہ کیا گزرے گی. اسی طرح میری بیٹی, آج میں کسی کی بیٹی پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں تو کوئی دوسرا ڈالا, یہاں آپ کے فیصلے تمام ختم. اب جو چیز جیسے آپ خنزیر کا گوشت کا ذکر کرے, وہ گوشت آنکھوں سے بھی پتہ نہیں چلا, کانوں سے بھی پتہ نہیں چلا, سونگنے سے بھی پتہ نہیں چل رہا, چکنے سے بھی پتہ نہیں چل رہا. حالانکہ حرام چیزیں کیا ہے پوری لسٹ بتا دی آپ. شرمگاہ تو اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے, حالانکہ ہے, لمبا گئے تو سمجھ میں آتا, کیونکہ جو بے غیرتی اس جانور کے اندر ہے انہیں غلاظت کھا رہا ہے, وہ بے غیرتی آپ کے اندر آ جاتی ہے اس کا گوشت کھائے تو پھر اب آپ کے پاس وہ انسانیت باقی نہیں رہتی. وہ لیول کو پہنچ جاتا آپ کا ذہن وہ کھاتے کھاتے. چنانچہ اس وقت دنیا کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو خنزیر کا گوشت کھاتے وہ جنسی معاملات میں کتنے بدکار ہیں, کتنے بے حیا ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بول رہا ہے دیکھو ابھی بھی میرے نزدیک حرام لیکن میں کروں کیا, یہ حلال کو حرام کو تم کو دے دیا نا, دنیا جاؤ مزے کرو آرام سے. لیکن جہاں وہ چیز تمہارے نقصان دہ ہے تمہارے لیے وہاں میں بتا دوں گا کہ بھائی یہ لمٹ کے بعد جانا ٹھیک نہیں ہے. پھر بھی اگر 2 دن 3 دن گزر گئے کھانے کو نہیں ہے, خنزیر کا گوشت ہے, کھا لو جان بچانے کے لیے, تمہارے دل میں برائی کی نیت نہیں رہنا. یہ ہو گئے آپ کے پورے جسمانی معاملات. اس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد ان سے ذرا پوچھو, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی, اللہ تعالیٰ نے جو زینتیں میرے اپنے بندوں کے لیے نازل کرا تم کون ہوتے اس کو حرام کرنے والے؟ اچھے کپڑے پہننا, سجنا دجنا, شاعری, موسیقی, مصوری, گلوکاری اور اداکاری. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کا کسی بے حیائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن جب آپ کو مصوری کے اندر کعبے کی تصویر اتار رہے ہیں, لوگ طواف کر رہے ہیں تو حلال. ایک ننگی تصویر اتارے تو حرام. اگر ایک ایسا سین اتار رہے ہیں آپ جس کے اندر کچھ سبق مل رہا ہے تو حلال. پھر ایک ایسا سین اتارے ہیں جو بے حیائی کا ہے, حرام. اب مصوری کو جو ہاتھ سے انہیں پینٹ کرا اس پورے سین کو ایک شاعر شعر میں ڈالتا. نہ کوئی امنگ ہے نہ کوئی ترنگ ہے. امنگ ایسا اٹھنے کو جو پتنگ اٹھتی, ترنگ ایسا لہرا کے انہیں اپنے اپنے رنگ دکھاتی. نہ کوئی امنگ ہے نہ کوئی ترنگ ہے, میری زندگی ہے کیا ہے, کٹی پتنگ ہے. تو شاعر کے اندر وہ الفاظ ہوتے جو انہیں پورے سین کو 2 لائنوں میں پیش کر دیتا. چنانچہ آپ ایسی شاعری آپ قرآن میں بے شمار مقامات پہ دیکھیں گے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. حالانکہ قافیہ ردیف ایسا میجرمنٹ کے ساتھ ہے کچھ, تو یہ حرام کیسا ہوا؟ کنٹینٹ حرام ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سوال وہاں سے کرے, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی. آپ اذان دے رہے ہیں موسیقی ہے, آپ قرات کے ساتھ حکم ہے اللہ کا رتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترنم سے پڑھا کرو. پھر اداکاری کی بات آ رہی, موسیقی کی بات آ رہی, بچے کو جو ہے ماں لوری کو کر کے سلا رہی, باپ کھلونے لا کے دے رہے ہو گھنٹیوں ونٹیوں والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں, وہ بچیاں ڈفلی بجا کے گانا گا کے ریسیو کر رہے ہیں. یہ اداکاری. اداکاری میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو انسپیکٹر کا رول دیا گیا ہے تو آپ اپنی تھیوری میں انسپیکٹر لے لینا, اب وہاں انسپیکٹر کا رول کرنا ہے. اب آپ کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے, ڈاکٹر کا رول کرنا ہے. اسی طریقے سے میں اپنی والدہ کے سامنے ہوں تو بیٹے کا رول کرنا ہے. اخلاقی حدود ہے میرے. جیسا میں بیوی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں ماں کے ساتھ نہیں کر سکتا. ایکٹنگ میں تو کیا ہے, یعنی میں اپنے کیریکٹر کو ڈھال کے ایک
میری پوری شخصیت کو ایک کیریکٹر میں لا رہا ہوں. میں دوست سے مل رہا ہوں, میرا کیریکٹر الگ ہے. میں پولیس انسپکٹر ہوں, میرا کیریکٹر الگ ہے. زندگی میں بھی میں مدرس ہوں تو میں بات الگ کر رہا ہوں, میں طالب علم ہوں تو الگ کر رہا ہوں. چنانچہ یہ چیزیں حرام نہیں ہیں, اس کا استعمال دنیا نے اتنا برا کیا ہے کہ وہ حرام ہو گئی. چلیے اس کے فوری بعد والی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کو سختی کے ساتھ حرام کر دیا ہے, وہ دیکھ لیجئے, بات ختم. پھر وہی ہے قل انما حرم ربی الفواحش. آپ کو جو 5 نعمتیں میں ابھی بتایا, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا وخالصۃ یوم القیامہ. کہہ دو کہ ساری نعمتیں میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے بھیجی ہے, قیامت کے دن تو یہی نعمتیں ان کو دینے والا ہوں. اب آ رہے ہیں وہ 5 چیزیں جو 7 کی 33 میں ہیں, یہ حرام ہے. وہاں پہلے پوچھے تھے 32 میں کون کر رہے ہیں حرام اس کو, میں جس کو حلال کرا ہوا ہوں. اب یہاں سیریسلی بات ہو رہی ہے. پہلی چیز کیا ہے, قل انما حرم ربی الفواحش, بے حیائی, ہر قسم کی بے حیائی, ما ظہر منہا وما بطن, ہر قسم کی بے حیائی جو ظاہر ہو جائے وہ بھی حرام ہے, جو چھپی ہوئی ہے وہ بھی حرام. تم چھپ کے اکیلے میں بھی بے حیائی نہیں کر سکتے. دوسری چیز والاثم, گناہ کبیرہ, حق تلفی, ہر قسم کی حق تلفی. آپ رانگ سائڈ گاڑی نہیں چلا سکتے, آپ غلط جگہ پہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے, آپ غلط جگہ پہ چپل نہیں اتار سکتے, آپ چوری کی لائٹ نہیں جلا سکتے, آپ بغیر پرمیشن کے گھر نہیں بنا سکتے, آپ پھسل منڈا نہیں نکال سکتے, آپ بالکنی نہیں نکال سکتے. حق تلفی ہے, یہ حرام ہے. گناہ کبیرہ 5 گنا دیے اللہ تعالیٰ. نمبر 3 والبغی بغیر الحق, کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف کوئی کاروائی پہلے سے سوچ کے کرنا. آپ پلان بنا کے کسی کو برباد کرنے کی کوشش کریے, پلاننگ ہی حرام ہے. دور تک جانا تو بہت دور کی بات. چوتھا ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا, کسی ایسی چیز کو, ایسی شخصیت کو, ایسی کتاب کو, ایسے ہستی کو تم میرے ساتھ اگر شریک کرے جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں دی, تو یہ وہ گناہ ہے, کبیرہ ہے, جو اسٹیپ بائی اسٹیپ اور آگے بڑھتے جا رہا ہے, جو کبھی معافی کے قابل نہیں ہے. آخری اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ 5واں, ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ کے بارے میں کوئی بات اگر تم بول دیے جس پہ قرآن کا علم نہیں رہا, سب سے بڑا گناہ یہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ نے بولے, یہ قرآن ہے, شرک سے بڑا گناہ ہے. کیا بات کر رہے تم, میں کب بولا ایسا؟ چلیے, تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ اس کا فہم, اس کا شعور اللہ ہم سب کو دے. اور یہ بات آرام سے 2 لینوں کی آیتیں ہیں چھوٹے چھوٹے, اس کو لکھ لے کے نمازوں میں لکھ کے رکعت باندھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے یہی پڑھیے. سورہ اعراف 32, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. دوسری رکعت قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. صدق اللہ. سمجھائیے لوگوں کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاکم اللہ. 33 نمبر آیا ہے, 32 اور 33 32 اور 33 32 سے 2 بھی ماشاء اللہ واقعی